بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بدبخت شخص کون ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ اس کی قوم کیا ہوگی؟ ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ قرب قیامت کعبہ کو گرائے جانے کا دل خراش واقعہ رونما ہوگا۔ جن کو نہیں معلوم تو ان بہن بھائیوں کو اس بارے میں حدیث کی روشنی میں معلومات دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے خانہ کعبہ تو دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ بدبخت حبشی حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نگاہ نبوت کو کس قدر قوی بنایا ہے کہ اگلے پچھلے واقعات کو ملاحظہ فرما لیتی ہیں۔ بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ علماء سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے یعنی سمندر کے مقابلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچیں اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔